اندھیری اسکرین، ہوا میں گولیوں کی بازگشت اور ایک نوجوان لاش کے سامنے کھڑا ہے، چہرہ داڑھی میں چھپا ہوا، آنکھوں میں سوال، کیا دنیا میں بندوق کے زور پر انصاف لایا جا سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کی تصویر آپ نے شاید موٹر سائیکل، گاڑیوں، رکشوں اور ٹرکوں کے پیچھے دیکھا ہوگا، لیکن اس کی حقیقت آج بھی دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں دنیا نو آبادیاتی ظلم، سرمایہ دارانہ ناانصافی اور نظریاتی جنگ میں گری ہوئی تھی۔ اس وقت ایک نیا نام ابھر کر سامنے آیا، ارنسٹو چے گویرا، لاطینی امریکہ کا ڈاکٹر، انقلاب کا داعی، مارکسزم کا علم بردار۔ اس کی زندگی سوالات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک سیاسی نہیں بلکہ یہ ایک تاریخی سنجیدہ مکالمہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ کہانی اور بھی گہری ہو جاتی ہے کہ کیا ظلم کے خلاف جدوجہد اخلاقی حدود کے بغیر ہو سکتی ہے؟ 14 جون 1928 روزاریو ارجنٹینا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ابتدائی سے دمے کی شدید مرض میں مبتلا تھے، کمزور جسم مگر تیز ذہن کے مالک تھے۔ جب وہ نوجوان ہوئے تو وہ ڈاکٹر بنے، لیکن اس کا دل صرف بیماریوں تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ غربت دیکھتا، افلاس دیکھتا، نسلی امتیاز دیکھتا۔ وہ ہر جگہ ظلم اور بربریت کو محسوس کرتا، آبزرویشن کرتا اور اس پر تحقیق بھی کرتا۔ 1950 کی دہائی میں دنیا سر جنگ یعنی کولڈ وار میں داخل ہو چکی تھی۔ ایک طرف اشتراکی نظریات تو دوسری طرف چے گویرا، کارل مارکس اور لینن کو پڑھتا۔ وہ مساوات کا خواب دیکھتا۔ وہ ایک ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں پر دولت ایک خاتوں میں قید نہ ہو، بلکہ یہ دولت تمام دنیا کے لوگوں میں برابر کی تقسیم ہو۔ وہ غریب اور امیر کا فرق دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ارنسٹو گویرا ایک موٹر سائیکل پر پورے لاطینی امریکہ کا دورہ کر لیتا ہے، جہاں پر اس کی ملاقات 1955 میں میکسیکو سٹی میں فیڈل کاسترو سے ہو جاتی ہے۔ فیڈل کاسترو اس وقت کیوبا کے ایک جلا وطن انقلابیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ وہ ایک باغی انسان تھا جو کہ کیوبا میں باتیسٹا کی آمریت کا خاتمہ چاہتا تھا۔ ارنسٹو گویرا کی ملاقات جب فیڈل کاسترو سے ہو جاتی ہے تو اس وقت فیڈل کاسترو نے ارنسٹو گویرا کو ایک خطاب دیا، تو وہ خطاب چے گویرا تھا۔ یعنی چے کا مطلب اس وقت لاطینی زبان میں ایک دوست کے لیے رکھا جاتا تھا، جو کہ انگریزی میں تھا ہے یو، تو تبھی سے اس کا نام چے گویرا رکھا۔ اس وقت باتیسٹا کی حکومت کیوبا میں اپنے عروج پر تھی۔ جب فیڈل کاسترو اور چے گویرا نے ملاقات کی تو اس ملاقات میں انہوں نے یہ طے کر لیا کہ کیوبا میں باتیسٹا کی آمریت کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ جب پہلی بار انہوں نے 82 فائٹر کو کشتی کے ذریعے کیوبا بھیجا تو اس میں حکومتی فوج نے ان پر حملہ کیا اور صرف 20 ہی لوگ زندہ واپس آئے۔ یہ ناکامی چے گویرا اور فیڈل کاسترو کو بہت بڑا زخم دے گئی، لیکن انہوں نے ہار نہ مانی۔ اس جنگ کے بعد ایک مرتبہ پھر فیڈل کاسترو اور چے گویرا نے 1959 میں کیوبا پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ حملہ چے گویرا اور فیڈل کاسترو نے کامیاب کر دکھایا۔ چے گویرا اور فیڈل کاسترو کے فائٹر نے مل کر کیوبا میں باتیسٹا کی آمریت کا تختہ الٹ دیا اور اس جنگ میں چے گویرا کو فتح ملی۔ یہ جنگ تاریخ میں گوریلا جنگ کے نام سے یاد رکھی جاتی ہے۔ 1967 چے گویرا کو بلاوایو کے جنگلات سے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو ایک اسکول کی عمارت میں رکھا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہ تھا بلکہ صرف ایک تکن تھی۔ فوجی حکم آتا ہے کہ اسے گولی مار دی جائے۔ ایک انسان، ایک نظریہ، گولی چلتی ہے اور خاموشی چھا جاتی ہے اور دنیا صرف ایک تصویر حاصل کر لیتی ہے، ایک آئیکن، مگر سوال پھر بھی ایک ہی رہ جاتا ہے۔ چے گویرا کی کہانی ہمیں رومانویت سے زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ وہ ظلم کے خلاف تھا، وہ ہر ظالم کے خلاف تھا اور ہر مظلوم کا ساتھ دیتا تھا۔ وہ ہمیں یہ دکھاتا تھا کہ جب بھی ہمارے ارد گرد ظلم ہوتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔